اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کرتے ہیں یہود کے ساتھ معاہدے کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے ابھی تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کے متعلق آزادی دی گئی تھی اور جلاوطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی اہم دفعات کیا تھیں، ان کے اوپر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا، ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کا بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2 یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ نمبر 3 اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4 اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ نمبر 5 کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ نمبر 6 مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 7 جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ نمبر 8 اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا۔ نمبر 9 اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ نمبر 10 قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ نمبر 11 جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ نمبر 12 یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے عار نہ بنے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ وقتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے یہود کے ساتھ بھی معاہدہ کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔